بانی نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب آپ کے ساتھ آئے تھے. میں نے کہا جی آئے تو میرے ساتھ تھے لیکن پہنچ قصور گئے ہیں. کیا بات ہے. غور تو فرمائیے, توجہ تو کیجیے میرے نوجوان بھائی. بھائی قبلہ آئے تو میرے ساتھ تھے, میں یہاں پہنچ آیا ہوں, قبلہ صاحب قصور پہنچ گئے ہیں. تاکہ مولانا کیسی بات کر رہے ہو, جب اکٹھے آئے ہو جدا نہیں ہوئے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مرید کے پہنچے قبلہ صاحب قصور پہنچ گئے. جب اکٹھے آ رہے ہو تو آپ دونوں کو مرید کے پہنچنا چاہیے تھا. تو بھائی پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اور نور کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ تمہیں حوض کوثر پر لے کر میرے پاس آئیں گی. تو بھائی جب یہ مان لیا کہ قرآن بے خطا ہے, قرآن حوض کوثر پر لے کر جائے گا, تو ہمارے نوجوانوں سے یہ سوال مت کرو کہ معصوم کی عصمت کیا ہے. بھائی اتنا تو مانتے ہو, یہ تو کہتے ہو کہ قرآن بے خطا ہے, قرآن معصوم ہے, قرآن میں خطا نہیں ہے, قرآن مسائل کا حل ہے, قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. جب یہ بات مانتے ہو کہ قرآن کبھی خطا نہیں کرتا ہے, قرآن تمہیں سیدھا حوض کوثر پر لے کر جائے گا, ارے جب قرآن تمہیں لے کر حوض کوثر پر جائے گا تو تمہیں معصوم بھی تو وہی ساتھ ساتھ جائیں گے, چونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے. ارے ہمارے نوجوانوں سے یہ مت سوال کرو کہ معصوم کی عصمت کیا ہے. میں تو یہی جواب دوں گا کہ جو قرآن کی عصمت ہے وہی معصوم کی عصمت ہے. جو قرآن کی عصمت ہے وہی معصوم کی عصمت ہے. قرآن بے خطا, معصوم بے خطا. قرآن بے خطا, نور بے خطا. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے, محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام, محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام. کہیں پہ آسان ہے, کہیں پہ اجمال ہے, کہیں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں, کہیں پہ ہم نہیں سمجھ سکتے. تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا, محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام, یا رب عجیب راز قرآن میں بھر دیا. اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے کہ دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا. اہل بیت کا محتاج. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی اور خاندان علی سے سیکھو. قرآن گلی گلی سے نہیں, قرآن علی اور خاندان علی سے سیکھا جائے گا. تو مسلمانوں نے نہ سمجھا نہ پہچانا تو نور کو نہ پہچانا. کیا سوال کہیں پر کتاب نے گوارا کیا کہ نور کی توہین ہو؟ جب ایک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی طرف سے, کہا خدا کی طرف سے, کہا اگر خدا کی طرف سے ہے تو خدا کو کہے میرے اوپر ابھی عذاب نازل کرے. تو قرآن نے برداشت کیا, قرآن نے برداشت نہیں کیا. قرآن تو کہتا ہے کہ جو ہی اس نے طلب عذاب کیا خدا نے دے مارا پتھر اس کے سر میں. تو جب قرآن یہ برداشت نہیں کرتا کہ نور کی توہین ہو تو یہ نور سن 61 ہجری میں کیسے برداشت کر لے گا کہ قرآن کے قانون کو زمین خدا سے مٹا دیا جائے. مولا حسین کہہ کے نکلے کہ خدایا میں تیرے اس قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کی غرض سے چلا ہوں, میں دین اسلام کی غرض سے, اصلاح امت کے لیے, اصلاح معاشرہ کی غرض سے چلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ خدا کا قانون جو ہے وہ اللہ کی سرزمین پہ نافذ کروں. خدا کے قانون کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے حسین چلے تھے. اور یہ دیکھیں جہاں سے میں نے اپنے موضوع کو شروع کیا تھا
کہ بھائی کیا حسین جیتے یا یزید جیت گیا؟ بھائی دیکھیے حسین کیا چاہتا تھا اور یزید کیا چاہتا تھا۔ بھائی یزید یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی سرزمین پہ قرآن کا قانون نہ رہے، ماں بہن کی تمیز نہ رہے، اللہ کا دین نہ رہے، یہ کلمہ نہ رہے، یہ توحید نہ رہے، یہ اسلام نہ رہے، یہ نمازیں نہ رہے، یہ آذانیں نہ رہے، یہ مسجدیں بے آباد ہو جائیں۔ حسین یہ چاہتے تھے اللہ کا دین رہے، آذانیں رہے، یہ درود محمد اہل بیت محمد پر بھیجا جاتا رہے، وہی کا تذکرہ رہے اور اللہ کی زمین پر قرآن کا قانون رہے۔ حسین یہ چاہتے تھے، یزید یہ چاہتا تھا اگر آج بھی مسجدوں میں یہ دین باقی ہے، اذانیں ہیں، جماعتیں ہیں، جمعے ہیں، نماز ہے، صوم و صلات ہو رہا ہے، اللہ کا قانون باقی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، شبینے پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ حسین کے صدقے میں پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سارا دین کا کام ہو رہا ہے تو سمجھ لو حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ تو دیکھیے جو لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا وہی نور کے ساتھ کیا۔ جیسے مسلمانوں نے قرآن کے پارے پارے کیے ویسے نور کے پارے پارے کیے۔ جیسے مسلمانوں نے قبلہ قرآن کو نیزے پر بلند کیا ویسے مسلمانوں نے نور کو بھی نیزے پر بلند کیا۔ ایک نور کا پارا جب دربار شام میں پہنچا 6 مہینے کا نو کے نیزہ پر، ایک پادری دیکھ رہا تھا، دوڑ کے اپنی چھت سے نیچے آیا، آ کے اس نیزے کے قریب جس پر 6 مہینے کے نور کا پارا معلق تھا آ کے کھڑا ہو گیا، آ کر کہنے لگا کہ کاش مجھے اس بچے کے وارث مل جاتے، میں ان سے سوال کرتا کہ اس کو کس جرم میں اس طرح نو کے نیزہ پہ معلق کیا گیا۔ یہ بات سن لی اس 4 برس کی بہن نے، اپنی پھپھی کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی پھپھی کربلا میں تیرے بھائی کا سوال تھا، شام میں میرے بھائی کا سوال ہے، پھپھی اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان شامیوں کو اس میں پادری کو جا کے بتاؤں کہ میرے بھائی ننھے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ کہا کہ ہاں بیٹا جا کر بتاؤ۔ کہتے کہ پادری تو نے کیا پوچھا؟ کہا کہ میں نے پوچھا مجھے اس بچے کا کوئی وارث مل جاتا، میں اس سے جا کے سوال کرتا کہ اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور تھا جسے نو کے نیزہ پر، اس سانگ نیزہ پر جس کو معلق کیا گیا ہے۔ کہا کہ پادری اس کا قصور یہ تھا کہ میرے بھائی نے بہتے دریا سے مسلمانوں سے چند قطرے پانی مانگا تھا۔ اگر یہ دونوں ننھے بہن بھائی نہ ہوتے تو کربلا کی جنگ رہتی، ظلم نہ کہلاتی۔ میرے قبلہ جب یہ میدان کربلا سے گزرنے لگے نا یہ قافلہ، سید سجاد نے 4 برس کی بہن کو سنبھال لیا۔ کسی نے بڑے خوبصورت میں انداز میں اس کو بیان کیا کہ